السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سٹوری لائی ہوں۔ آپ نے اپنے بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، جیسے ہماری نانی دادیاں سنایا کرتی ہیں، پرانے وقتوں کی، بادشاہوں کے وقتوں کی، اور پھر بادشاہت کے بعد انگریزی دور حکومت کی۔ آج کی کہانی بھی بالکل ویسی ہی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی میں ہم جانیں گے کہ بادشاہ نے شہزادی کو ملک بدر کیوں کر دیا، شاہی صندوق میں کیا تھا، عبد الرحمن نے جیل جا کر کیا دیکھا، کنویں کا راز کیا تھا، عبد الرحیم کو زندہ دفن کیوں کر دیا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دھوکہ فریب ہر طرف پھیل چکے تھے، مخلصی اور احساس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آگرہ کے بادشاہ کے خاص وزیر ہمایوں کی بیٹی اپنے بیٹے عبد الرحیم کے ساتھ بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے محل میں رہتی تھی، مگر وہ یہاں رہتے ہوئے خوش اور مطمئن نہیں تھی، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا اور اس کی بیوی گھمنڈی اور لالچی لوگ تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا خاصا دیندار تھا۔ اس کی بیوی بے شک ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر نہایت ہی اچھی لڑکی تھی۔ دونوں بھائیوں میں دولت اور اقتدار کے فرق کی وجہ سے بہت فاصلے پیدا ہو چکے تھے۔ عبد الرحیم بھائی کو حقیر اور خود سے کمتر سمجھتا تھا، اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جہاں آرا بیگم عبد الرحیم کے ساتھ اس کے بڑے سے محل میں رہتی تھی۔ ان دنوں انگریزوں نے برے صغیر پر قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ عبد الرحیم ان کی چاپلوسی کرنے میں لگا ہوا تھا تاکہ اس کا عہدہ بڑھ جائے، جبکہ عبد الرحمن انگریزوں کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے وہ انگریزوں سے فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ عبد الرحمن مٹی کے بنے ہوئے گھر میں رہتا تھا، جبکہ عبد الرحیم کا گھر ایسا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ اس میں خاص قسم کا سنگ مرمر لگا ہوا تھا جو دھوپ میں چمکتا اور ایک الگ ہی عکس پیش کرتا۔ شیشوں سے سجے اس محل میں انسانیت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے خادم اور ملازمین بھی اپنے مالکان سے تنگ تھے۔ ہر بات دولت جائیداد سے شروع ہو کر سونے کے سکوں پر ختم ہو جاتی تھی۔ عبد الرحیم فطرتاً ایک لالچی انسان تھا۔ اسے بیوی بھی اس کے جیسی ہی ملی تھی، جو تھی تو ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، جس کے لیے انسان نہیں دولت معنی رکھتی تھی۔ وہ شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ جیسے بھی کرے اس کی سہیلیوں کے شوہروں سے زیادہ دولت اور جائیداد اکٹھی کرے تاکہ ان کی ناک اونچی رہے۔ اسے اس بات سے پرواہ نہیں تھی کہ پیسہ جائز طریقے سے آ رہا تھا یا پھر ناجائز طریقے سے۔ مجھے عبد الرحمن سے ملنا ہے، جہاں آرا بیگم نے پاس کھڑی ملازمہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا تاکہ ان کے بیٹے کی بیوی سن نہ لے، لیکن رقیہ کے کان تو اسی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ اس نے سن لیا۔ رقیہ غصے میں آگے بڑھی اور جہاں آرا بیگم کو چوٹی سے پکڑ لیا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میرا بس چلے تو تمہیں اس محل سے نکال دوں، دھکے دے کر ایسے نکالوں کہ اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکوں۔ رقیہ کے کہنے پر جہاں آرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ روتے ہوئے بولی، رقیہ مجھے دوائی لا دو، جسم درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جہاں آرا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے، لیکن رقیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اتراتے ہوئے بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آج شاہی محل میں دعوت ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، رضیہ کو کہہ دوں گی، دوائی دے دے گی۔ رقیہ کی بے حسی دیکھ کر جہاں آرا سسک کر رہ گئی۔ رقیہ تو چلی گئی مگر جہاں آرا اکیلی رہ گئی۔ شام ہوتے ہی وہ درد کی شدت سے پریشان اونچی آواز میں سب کو بلانے لگی، کوئی ہے؟ رضیہ کہاں ہو؟ شمع میری مدد کو آؤ۔
جہاں آرا بیگم کی آوازیں محل میں گونج رہی تھیں، مگر ملازمین کو سختی سے اس بوڑھی عورت کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ شمع سن رہی تھی مگر آئی نہیں، جہاں آرا بیماری کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ شام ہوتے ہی ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ وہ کپ کپا رہی تھی، تبھی بیت الخلاء نہ جانے کی وجہ سے بستر گندا ہو گیا۔ جہاں آرا بستر پر پڑی روتی رہی۔ اسے کون سی بیماری تھی آج تک کوئی اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگتی۔ ساری رات جہاں آرا بیگم روتے روتے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے سو گئی۔ صبح مکھیوں کی بنبناہٹ اور بدبو کی وجہ سے جہاں آرا بیگم کو قیسی ہونے لگی، کیونکہ سارا بستر گندا ہو رہا تھا اور کوئی بھی ملازمہ اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھی۔ رقیہ کو اطلاع دی گئی تو وہ شدید غصے میں جہاں آرا کے کمرے میں داخل ہوئی اور چیختے ہوئے کہا، اگر تم نے یہی حال کرنا ہے تو یہ جان لو کہ میں تمہیں اس بستر سمیت باہر پھینکوا دوں گی۔ کوئی بھی خادمہ تمہاری خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رقیہ کی بات سن کر جہاں آرا بیگم رونے لگی۔ جہاں آرا بیگم کو روتا ہوا دیکھ کر رقیہ ناگواری سے بولی، میں نے تمہیں اس محل میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے وہ صندوق چاہیے جو تمہارے پاس ہے۔ جس روز مجھے مل گیا اس روز میں تم پر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کروں۔ رقیہ کے حقارت سے کہنے پر جہاں آرا بیگم نے روتے ہوئے آنکھیں موند لی اور بولی، میں اس صندوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لہجے سے ظاہر تھا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ رقیہ غصے میں آگے بڑھی اور جہاں آرا کی چوٹی تھام لی۔ بڑھیا، کسی روز میں اس بات کا پتہ کروا کر رہوں گی اور یہ جان لے اس روز تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ رقیہ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگی، جبکہ جہاں آرا سوچ چکی تھی کہ مر جائے گی مگر اس صندوق کا پتہ نہیں بتائے گی۔ جہاں آرا روتے ہوئے بولی، مجھے عبدالرحیم سے بات کرنی ہے۔ رقیہ نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، کیوں نہ ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس غریب کے جھونپڑے میں چھوڑ آئیں، ہماری جان چھوٹ جائے تم سے۔ رقیہ چلا رہی تھی، تبھی حکیمہ صاحبہ وہیں چلی آئیں، جسے خاص طور پر عبدالرحیم نے ماں کے علاج کے لیے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک بنا تھا۔ حکیمہ نے رقیہ کو وہاں دیکھا تو سمجھ گئی اگر جہاں آرا کی بیماری کے متعلق رقیہ کو بتایا تو وہ اسے دھکے مار کر محل سے نکال دے گی۔ رقیہ آگے بڑھی اور غرور و تکبر میں بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، حکیمہ صاحبہ، کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ کتنے دن کی مہمان ہیں؟ رقیہ کی بات سن کر حکیمہ نے پریشانی سے جہاں آرا بیگم کی طرف دیکھا، جو روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ انہیں اپنی بہو سے ان باتوں کی امید نہیں تھی۔ حکیمہ نے پریشانی سے رقیہ بیگم کی جانب دیکھا اور کہا، برے صغیر میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی تک اس وبا نے آگرہ کا رخ نہیں کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ جہاں آرا بیگم کو بھی ابھی حکیمہ نے آدھا جملہ ادا کیا تھا جب رقیہ غصے سے دھاڑی، شمع اور رضیہ ادھر آؤ۔ رقیہ کے دھاڑنے پر جہاں آرا بیگم بھی خوف زدہ ہو گئیں۔ شمع اور رضیہ اپنی مالکن کے ایک حکم پر دوڑی چلی آئی تھی۔ رقیہ نے حقارت سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، اس عورت کو محل سے نکال باہر کرو اور آئندہ یہ اس محل کے ارد گرد بھی دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ رقیہ کے لہجے میں اتنا روکھا پن تھا کہ شمع اور رضیہ مدد طلب نظروں سے جہاں آرا بیگم کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے ایک عمر تک جہاں آرا بیگم کا نمک کھایا تھا، اب کیسے اسے دھکے دے کر نکار سکتی تھی؟ رقیہ غصے سے جہاں آرا بیگم کی طرف بڑھی اور دانت پیستے ہوئے کہا، اٹھاؤ اسے۔ ورنہ میں اسے چوٹی سے گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔
रुकैया के कहने पर शम्मा और रज़िया आगे बढ़ीं और जहां आरा बेगम को उठाने में मदद करने लगी, मगर गंदगी की वजह से वहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो रहा था। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी, हटो आगे से, मैं इस बुढ़िया को सबक सिखा कर रहूँगी। रुकैया बिला वजह गुस्सा करते हुए जहाँ आरा बेगम की तरफ बढ़ी, उसे चोटी से पकड़ा और ज़ोर से फर्श पर पटका, जहाँ आरा बेगम के मुंह से सिसकी निकली थी। हकीमा साहिबा रुकैया का एक रूप देखकर दंग रह गई थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि रुकैया ऐसा भी कर सकती है। तभी रुकैया ने जहां आरा बेगम को कंधों से पकड़ा और घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। जहां आरा बेगम अपने दिफा के लिए बोलने की कोशिश करती तो रुकैया उनकी चोटी इतनी ज़ोर से खींचती कि वो दर्द की शिद्दत से कुछ बोलना भूल जाती। उन्होंने रुकैया के सामने हाथ जोड़े, पाँव पर हाथ रखा, मगर रुकैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो बस उन्हें इस महल से निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, और अब उसे बहाना मिल चुका था। मगर वो जैसे ही जहां आरा बेगम को घसीटते हुए महल के दरवाजे तक लाई, सामने खड़ी शख्सियत को देखकर रुकैया के हाथ थमने लगे। चेहरे पर परेशानी छा गई, जबकि उसका सर झुक गया। वो समझ गई थी कि आज उसकी खैर नहीं, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि